ایک کہنے لگا جی اس حدیث کو چھوڑ کر فقہ کو ماننا چاہیے، حدیث کو ماننا چاہیے۔ میں نے کہا جھگڑا یہ یہاں ہے ہی نہیں کہ حنفی حدیث کو چھوڑتا ہے، جھگڑا اور ہے کہ جی کیا؟ میں نے کہا ہم پوری حدیث مانتے ہیں تم ادھوری مانتے ہو۔ اب جو پوری حدیث مانتا ہے کہتا ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا، اور جو ادھوری مانتا ہے کہتا ہے جی میں اہل حدیث کہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی پورا دین سکھانے آئے تھے یا تھوڑا سا کہ پورا؟ تو میں نے کہا قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، فصاعدا میں 113 سورتوں کا حکم آ گیا اور فاتحہ میں 114ویں سورت، تو اللہ کے نبی پورا بتا کے گئے تھے اور انہوں نے 113 صورتوں کا حکم بلا دیا ہے، گرا دیا ہے۔ سارا جھگڑا اسی وجہ سے ہے۔ اگر اس حدیث کو پورا مان لیا جائے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ ہم دیکھو پورا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں فاتحہ بھی واجب فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے، اور کچھ زائد بھی واجب، تو دونوں کو ایک درجے میں رکھا نا، واجب درجے میں رکھا نا، واجب کا حکم دونوں جگہ بیان کیا۔ اسی طرح جب زائد کو بھی واجب مانا جائے گا تو اس میں مقدی شامل ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ کسی کے ہاں بھی امام مقدی پر فاتحہ کے بعد والی صورت واجب نہیں ہے۔ ایک جگہ قادیانیوں سے مناظرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ بعد میں میں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بغل میں مشکات سے گڈا پھر رہے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی، تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر مرزائیوں نے نبی حضور پاک کو چھوڑ کر مرزوں کو مان لیا ہے، تم نے بھی نبی پاک کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو مان لیا ہے نا۔ دیکھو یعنی بالکل مرزائیوں کی والی باتیں کرتا تھا۔ اب میں کچھ جان چھڑانا چاہتا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو مرزائیوں سے مناظرہ ہوا ہے، اس کا اب جھگڑے کا سارا فائدہ مرزائیوں کو پہنچے گا۔ وہ لوگ عوام کے ذہن میں ڈالیں گے کہ گویا مرزائیوں کا اختلاف بھی ایسا ہی ہے جیسے فاتح خلف الامام کا اختلاف ہے، آپس میں لڑتے ہیں، تو وہ تو کافر ہے نا۔ لیکن انہیں اس سے غرض نہیں کہ کافروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اسلام کا نقصان ہے یا نہیں۔ آخر مجبور ہو گئے، میں ایک جگہ چائے پینے چلا گیا، وہ پیچھے آ گئے، 8-10 آدمی بیٹھے میں چلو یہاں بات کر لیتے ہیں، کھول لیں آپ کیا ہے آپ کے پاس۔ حدیث ہے جی، میں نے کہا پڑھیں بسم اللہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ پڑھ کے ترجمہ کرنے لگے، مولوی صاحب ترجمہ نہیں ابھی کرنا، آگے کوئی لفظ آپ نے چھوڑا تو نہیں؟ جو چھوڑا ہے وہ بھی پڑھیں کہ جی ایک ہی چھوڑا ہے نا، میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ وہ اگرچہ ایک ہے، اس میں 113 صورتوں کا حکم ہے، قرآن کی 113 صورتوں کا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب پوری حدیث بیان کی، تم کیوں چھوڑتے ہو؟ اچھا پھر میں یہ نہیں پڑھتا، میں یہ نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا پہلے یہی پڑھو، کیونکہ اب تم نے آدھی پڑھی ہے، میرے جانے کے بعد پھر آدھی پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرو گے، بلکہ 114واں حصہ، کیونکہ اس میں تو ایک صورت کا حکم ہے، 113 کا تم چھوڑ رہے ہو، تو اتنے تم دھوکہ دیتے ہو۔ مجھے نمبردار بیٹھا تھا گاؤں کا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے پوری پڑھنے سے ان کا کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا ان کا ایک ہی ہے کہ حنفیوں کو کہنا ہے تمہاری نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اگر یہ پوری حدیث پڑھ لیں تو ان کی بھی نہیں ہوتی۔ جی ان کی بھی نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہاں۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اس کو مثال سے سمجھو، ایک آدمی کہتا ہے جو اللہ اور رسول کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ دو باتیں ہیں نا، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی ہے نہ اس نے اللہ کو مانا نہ رسول کو مانا، وہ مسلمان ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا ایک نے اللہ کو مان لیا رسول کو نہیں مانا، وہ مسلمان ہے؟ کہ وہ بھی نہیں۔ میں نے کہا حدیث ہے کہ جو فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ہمیں تو انہوں نے اس کیٹیگری میں رکھا کہ انہوں نے امام کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھی ہے نہ سورت پڑھی، ہمیں بے نماز کہا۔ انہوں نے بھی فاتحہ پڑھی، سورت تو نہیں پڑھی نا، جیسے اللہ کو مان لیا رسول کو نہیں ماننا، تو بے نماز تو یہ بھی ہوگا نا۔ اس لیے اگر یہ پوری حدیث پڑھ لیں تو یہ بے نماز ہو جاتی ہے۔ اب میں یہ پڑھتا ہی نہیں،
आगे 2 वर्क निकाले کہ جی اللہ کے پاک پیغمبر فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورۃ فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بڑا اس نے ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کیا. اب میرے پاس کتابیں تو مرزے کی تھی، میں تو مرزے سے مناظرہ کرنے گیا ہوا تھا، نہ کوئی سند والی کتاب میں کسی راوی کا بتاؤں کہ اس میں یہ راوی صحیح نہیں ہے. اس کے پاس مشکات تھی، سند اس میں تھی نہیں. خیر جب اس نے روایت پڑھی بڑے ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کیا. میں نے کہا ماشاء اللہ کے نبی کی حدیث سن کر ایمان میں کیسی تازگی پیدا ہوتی ہے جیسے خشک فصل کو پانی مل جائے. تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ جھگڑے تو ہوتے رہیں گے. ساتھیوں سے کہا جو بیٹھے تھے کہ بھی آپ کو کام تو ہوگا، ذمہ دار لوگ ہیں، لیکن آدھ گھنٹہ فارغ کر لیں، آدھ گھنٹہ اللہ کے نبی پاک کی حدیثیں سنیں، یہ جھگڑے تو ہوتے ہی رہیں گے. میں نے کہا سب تیار ہے کہ جی تیار ہے. میں نے کہا ذرا اگلی حدیث بھی سنا دیں. اب اگلی اس کے خلاف تھی، بھائی جا کارا فن سے تو وہ پڑھے نا. میں نے کہا بھائی تو پڑھ دے، میں لکھ دیتا ہوں کہ نبی پاک کی حدیث پڑھنے سے تو کافر نہیں ہو جائے گا، پڑھ دے. وہ پڑھے نا. بڑی مشکل سے بجائے نے روایت پڑھی کہ جب قرآن پڑھے امام تو تم خاموش رہو. جب سے کہتا دیکھو فاتحہ کا لفظ نہیں آیا، فاتحہ کا نہیں آیا. میں نے کہا مولانا یہ تو جھگڑے کی باتیں بعد میں دیکھیں گے، آپ ذرا آگے پڑھیں اگلی حدیث. اب اگلی بھی اس کے خلاف تھی، انی اقول ما لی انازع القرآن، اس کو نہ پڑھے. بڑی مشکل سے کہا. میں نے کہا یار تم تو کہتے یہ اہل حدیث ہے، یہ تو حدیث پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تو مرنے لگا ہے حدیث کے نام سے، پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے. اب وہ بڑی مردہ دلی سے پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا مر نہیں جا رہا، خوش ہو کے پڑھ، نبی پاک کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی. اس نے وہ بھی پڑھی. کہا کہ ہاں منع تو ہے، فاتحہ کا لفظ نہیں آیا، فاتحہ کا نہیں آیا. میں نے کہا اس وقت حدیثیں سننی ہے، جھگڑا بعد میں کریں گے. خیر وہ پڑھاتے پڑھاتے میں وہاں لے آیا. اما عائشہ رضی اللہ کی حدیث تھی کہ حضرت پاک کانا یستفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اللہ کے نبی پاک الحمد شریف سے نماز میں امام بن کر قراءت شروع کیا کرتے تھے. جب یہاں تک آ گئے تو میں نے کہا دل تو چاہتا ہے سارا دن ہی حدیثیں سنتے رہیں، لیکن آپ لوگوں کو کام کاج بھی ہوتے ہیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جو سنا ہے اس سے آپ نے کیا سمجھا. کہ جو پہلی حدیث میں آیا تھا کہ پڑھنی ہے پیچھے، اور بعد میں آیا کہ نہیں پڑھنی، دیکھا کہ اس میں فاتحہ کا لفظ تھا، ان میں فاتحہ کا لفظ نہیں آیا. میں نے کہا ان میں کیا لفظ آیا ہے؟ قرات کا آیا نا، قرات کا. قرات فاتحہ تو نہیں ہوتی. میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے آپ نے خام کا دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ آدمی اہل حدیث ہے، یہ تو منکر حدیث ہے. اب مشکات اس سے میں نے لے کے کہا دیکھو صاف ہے یستفتح القراءۃ، آگے کیا ہے؟ وہ کہے الحمدللہ رب العالمین. تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین قراءت ہے یا نہیں؟ وہ نمبردار کہتا ہے انیا ایک قراءت ہے الحمدللہ رب العالمین حدیث سے. پھر میں نے 2 ورق پیچھے الٹے، وہاں 3-4 حدیثیں تھی کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی جب نماز میں امام بنتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع کرتے. میں نے کہا دیکھو یہ بھی قراءت. اب وہ سارے کہے کہ فاتحہ قراءت ہے. میں نے کہا اس کو کہو کہے، یہ نہیں کہے گا، یہ تو حدیث کو مانتے نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں یہ اہل حدیث؟ یہ تو حدیث کا منکر ہے. اب وہ کہنے لگے، نمبردار مجھے کہنے کا اچھا مولوی صاحب پتہ چلا کہ یا تو یہ آدھی حدیث پڑھتے ہیں یا پہلے زمانے کی پڑھتے ہیں، بعد والی نہیں پڑھتے. تو میں نے پھر ساتھ میں نے کہا یہ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اگر پہلے زمانے کی حدیث سنانی ہے تو اپنی مسجد کا محراب بھی بیت المقدس کی طرف کر لو، اور نماز میں باتیں بھی کیا کرو. اور یہ پہلے تو لوگ متع کا شراب بھی پیتے تھے، مسجد کے ساتھ ایک شراب خانہ بھی کھول لو تاکہ لوگ دھوکے میں نہ رہیں اور پتہ رہے کہ یہ پہلے زمانے کی چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں. اب وہ نمبردار مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے کیا؟ یہ اللہ کو نہیں مانتے؟ اچھا کون کہتا نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں. اچھا اللہ کے رسول پاک کو نہیں مانتے؟ ایسا کون کہتا نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں. میں نے کہا نمبردار یہ لوگ یزید کو بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ وہ ہے اسی کا طرح کا تھا. میں نے کہا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا کہ مانتا تھا؟ دیکھا اللہ کے رسول پاک کو نہیں مانتا تھا، کہتے مانتا تھا. میں نے کہا پھر لوگ اس کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟
کہ وہ امام سے لڑا تھا. میں نے کہا یہ بھی امام سے لڑتے ہیں. کہ اچھا یہ وہ ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی ہے. کہ دیکھو مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے. وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پے کر علماء